السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائڈ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. جی بی الیکشن، سیاسی جماعتوں کی بھرپور مہم جاری. کون ہوگا فاتح گلگت بلتستان؟ فیصلہ 15 نومبر کو ہوگا، لیکن اس وقت سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے. جہاں سردی، چونکہ درجہ حرارت مائنس ہے، وہاں پہ اس وقت سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ نقطہ عروج پہ ہے. حکومت کوئی اور چلا رہا ہے، عمران خان صرف کرسی پر بیٹھے ہیں. مریم نواز کا ایک بار پھر جارحانہ بیان، اور مسلم لیگ نون ڈٹ کر کھڑی ہے، کسی بھی ظالم کے خلاف یا اس کے سامنے نہیں جھکیں گے. گلگت بلتستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، وہ تیسری نسل کو بھی جتوائیں گے، ایسا کہنا ہے بلاول بھٹو کا. اور منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش رفت، شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد. سیاسی مخالفین میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، شہباز شریف کا بیان. شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف فرد جرم سے ثابت ہو گیا کہ جو کچھ بتایا تھا وہ سب صحیح تھا. نون لیگ کا کراچی رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ. دوسری طرف شبلی فراز کہتے ہیں کہ انکوائری رپورٹ نے نواز شریف اور بلاول کے الگ الگ موقف سے ثابت ہو گیا کہ پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں وہ متحد نہیں ہیں. پی ڈی ایم اتحاد کیا تحفظات کا شکار ہے؟ کیا اپوزیشن کی تحریک سے عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ پی ڈی ایم بیانیے کا دفاع کیسے کریں اور اس تحریک کو کس طرح ختم کریں؟ اس کا جو میڈیا میں اس کا سامنا کیسے کریں؟ وزیر اعظم سے پارٹی مشیروں اور حکومتی مشیروں کی اہم مشاورت. اور اس پہ واضح لائن لی گئی ہے کہ پاکستان مخالف بیانیہ نہیں چلے گا. اگر کوئی بیانیہ چلے گا تو وہ پاکستان کا بیانیہ ہے، پاکستان کی سالمیت کا بیانیہ ہے. ان تمام ایشوز پر بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب آغا مسعود صاحب، بہت ہی سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی، کالم نگار اور میڈیا کا ایک بڑا نام ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عظیم عادل شیخ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ سماجی رہنما ہیں، اور آپ کی بھی پاکستان کے حوالے سے کنٹریبیوشن ہمیشہ بہت زیادہ رہی. آپ کا بھی بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے پروگرام میں بہت وقت دیا. شکریہ جناب. آغا صاحب، سب سے پہلے اس وقت چونکہ گلگت بلتستان میں سردی تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی مہم الیکشن کی خاص طور پہ جاری ہے. 15 نومبر کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں. سرپرائز کہا جا رہا ہے، شاید بلاول بھٹو اس وقت وہاں سرپرائز کریں گے، اور کچھ جو این آر او کی باتیں تھیں، شاید کوئی ڈیل ویل بھی ہو چکی ہے، اور جی پی اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جا رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، بات اصل یہ ہے کہ اگر آپ بلال بھٹو کی جو تقریریں آپ نے سنی ہیں، ان تقریروں میں دو پہلو تھے. پہلے تقریر کا ان کا پہلو یہ تھا کہ ہم جیت چکے ہیں، جی اور یہ ہے کہ ہم بالکل مطلب ہماری ہی فتح ہے. اور دوسرا پھر بعد میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی مطلب آڑے ہاتھ لیا، مطلب وہ بھی، لیکن وہ جملے جو تھے وہ بڑے آہستہ سے نرم تھے. ٹھیک. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ، اور پھر ان کا تیسرا جملہ جو میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم الیکشن رزلٹس جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کریں گے. ٹھیک. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جملے جو جس قسم کے یہ جملے آ رہے ہیں، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر الیکشن میں، دیکھیے الیکشن میں تین پارٹی بڑی سرگرم ہے، تحریک انصاف اور جناب پیپلز پارٹی اور اس کے بعد مسلم لیگ نون. جی لیکن یہ کہ ایکچولی جو لڑائی ہے، جو جنگ ہے، جو جدوجہد ہے، جو مطلب کوشش ہو رہی ہے جیتنے کی، وہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے پاس ہے. تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ یہ اگر بلاول بھٹو کا یہ بیانیہ کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دا صحیح. ریزلٹ، کہ ان کیس وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ون the election commission should announce کہ the people's party is a winner, میں کہتا ہوں there will be a constitutional crisis, there will be a lot of constitutional crisis. اور اس میں جو سب سے بڑی اہم بات یہ ہوگی کہ خود عمران خان صاحب اور ان کے جتنے بھی گنڈا پور وغیرہ جو وہاں پہ موجود ہیں اس وقت، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا پی ٹی آئی سویپ کرے گی. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ دو جنگ تو شروع ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری بات میں آپ کے خدمت کر دوں کہ جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آئی نو جی بی ایز آئی نو دا بیک مائی ہینڈ. ایکچولی وہاں ان کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے بالکل. یہ وہاں جو گئی ہیں صرف اس لیے گئی ہیں کہ جس طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنا چاہتی ہیں، وہ مزید اس کو ہوا دے رہی ہیں. ان کا کوئی اور رول نہیں ہے، کوئی ان کا کسی قسم کے جیتنے کا امکان نہیں ہے، بلکہ خود انہوں نے اپنی قریبی سہیلیوں سے کہا کہ میں تو ریہرسل کر رہی ہوں اپنی تقریر کی آئندہ کے لیے. آئندہ کے لیے بڑی زبردست بات کی آپ نے کہ وہ ریہرسل کر رہی ہیں آئندہ کی تقاریر کے لیے، اور جو کیمپینس چلیں گی ان کے لیے.
ख़ास तौर पे अगर بیانیے کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بیانیہ صرف پاکستان کا ہی چلے گا، اور گلگت بلتستان میں اس وقت جو کانٹے کا مقابلہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان ہے. لیکن اگر ہم ڈیل کی بات کریں، اگر کچھ اس طرح کی کوئی گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے تو مے بی پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سے سیٹس نکالے اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئے. عظیم عادل شیخ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ گلگت بلتستان کے جو الیکشنز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس آئیں گے، یا شاید زرداری صاحب کو کچھ دے کر 5 سال پورے کیے جائیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میری رائے تو کوئی رائے نہیں ہے، رائے تو ہے گلگت بلتستان کے عوام کی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ہم سب لوگ تجزیہ جو دے آپ سکتے ہیں، تجزیہ دیکھ دیں گے، وہ سکتے حق ہیں. رائے دہی استعمال کریں گے. ہاں، جو ہم دیکھتے ہیں وہ میڈیا جو ہمیں دکھاتا ہے، جو رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں، اس کے بیچ میں سے ہم ایک انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. لیکن اگر ریئل مینس اگر ہم کہیں کہ کسی کے پاس اگر کوئی اپ فرنٹ نالج ہے، پہلے سے کسی کے پاس اس بات کی انفارمیشن تھوڑی بہت اس کو اندازہ ہوا ہے، تو وہ ہمارے ہیں دو سرویز، گیلپ نے جو کیا ہے جی، اور پلس نے جو کیا ہے. ایسا ہی. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ انہیں ہم رد کر دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، انہیں 100% ہم ان پر بلیو بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک. لیکن انہیں 100% رد بھی نہیں رد کر بھی نہیں کر سکتے. سکتے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ دیکھیے تو گیلپ کہتا ہے کہ لیڈنگ پارٹی اس وقت پی ٹی آئی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں 27% صحیح. پی ٹی آئی ٹھیک ہے. کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ون کرے گی صحیح. ایز پارٹی، 24% ٹھیک. پی 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 اینڈ 14% ٹھیک ہے. نواز شریف، پی ایم ایل این. پی ایم ایل این. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیے یہاں پہ جو یہ 14% ہے نا، جی. یہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا لاسٹ ڈے پہ، جب ووٹر یہ دیکھتا ہے کہ ایک لوزنگ سیٹ ہے، ہار رہا ہے، تو ہارنے والی کشتی میں لوگ بیٹھنا پسند نہیں. نہیں چاہتے. تو وہ پہ ایک بہت ساری پرسنٹیج جو ہے نا وہ موو کر جاتی ہے ٹورڈز وننگ کینڈیڈیٹ. جبکہ عمران خان کی پارٹی جو ہے ان کی اس طریقے کی صورتحال ہے کہ بہت سے مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہے نا وہ کنورٹ ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی کے بعد میں فوری طور پہ دیکھوں تو پلس نے جو سروے کیا ہے جی. وہ 27% کہتا ہے پی ڈی آئی، ٹھیک ہے. اور پلس کہتا ہے 35%. جی. جبکہ اس کے پرسنٹیج میں کوئی بہت زیادہ ریمارکیبل ڈفرنس نہیں ہے، دیٹ از 24 and 26. ٹھیک. گیلپ کہتا ہے 24% کہتے ہیں پی 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 ون کرے گی، ٹھیک. پی 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 کو ہم ووٹ دیں گے، اور پلس کے صرف 26. جبکہ ٹھیک. پی ڈی آئی میں 35% لوگ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ دیں گے پی ڈی آئی کو. PTI. جبکہ مسلم لیگ نون کی صورت میں یہاں 14 کا فگر ہے ٹھیک ہے. پلس کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا. ایک اور جو اہم چیز جو اس وقت بلاول بھٹو وہاں موجود ہیں، جی. جی. آف کورس ہی از میکنگ آل ہز ایفرٹ، بڑا اچھا کر رہے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کرنی چاہیے انہیں. اور ابھی تک لیکن جب لیڈرشپ کے حوالے سے جب آیا تو وہ آئی کے لیڈرشپ کے اوپر بلیو جو تھا دیٹ از ایبسولوٹلی ویری ڈفرنٹ. دیٹ از 42%. گیلپ کہتا ہے 42% لائک عمران خان، صحیح. اور پلس کہتا ہے 41%. ٹھیک. جبکہ بلاول بھٹو اور مریم نواز تو 3% ہے صرف. صحیح. جسٹ 3%، کچھ بھی نہیں. مطلب ٹھیک ان ہے. کی لائکنگ ہے ہی نہیں، اس میں ایک point لیڈرشپ کی لائکنگ نہیں ہے، جی. پارٹی کا ووٹ نہیں ہے. سرویز کہتے ہیں، صحیح. ہم بھی اپنے تجزیے میں کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی بقول آپ کے پی 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 کو اگر گورنمنٹ دلوانے میں یا اس میں ایک نمبر ہائی رکھنے میں کوشش نہ کی گئی کسی بھی طرف سے، تو پی ڈی آئی از گوئنگ ٹو ون. ایک پوائنٹ اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اس کے بعد پھر ہم صدام طفیل ہاشمی صاحب کی طرف جائیں گے، وہ ہمیں گلگت بلتستان سے جوائن کریں گے. اوکے. شیخ صاحب، ایک فیکٹر جو ہے وہ آغا صاحب بھی اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ جو وفاق میں حکومت میں ہوتا ہے، وہ ہم نے ہسٹری یہ دیکھی ہے پریویس، اگر آپ آبزرو کریں چیزوں کو، تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے جو الیکشنز ہیں وہ رزلٹس وہی آئے ہیں جو وفاق میں بیٹھا ہوا شخص ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ وہ کتنا امپیکٹ کرے گا، چونکہ حکومتی مشینری پھر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں ایک شخص کو جتوا بھی دیا اور وہ اپوزیشن میں بیٹھا رہا، تو وہ چونکہ وفاق میں تو ان کی حکومت ہے نہیں، فنڈز سارے وفاق سے آتے ہیں تھرو آؤٹ، تو ہم کیسے مینیج کریں گے. تو یہ فیکٹر بھی ہے، اس میں ہم بات کریں گے. صدام طفیل ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، وہ اس وقت گلگت بلتستان میں موجود ہیں. خاص طور پہ بلاول بھٹو کی جو
الیکشن کیمپین ہے، مریم نواز کی الیکشن کیمپین ہے، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی وہاں جو جلسے ہو رہے ہیں ان کو کور کر رہے ہیں، ان کا آنکھوں دیکھا حال وہاں وہ بتائیں گے۔ بہت شکریہ صدام طفیل ہاشمی صاحب۔ کیا دیکھ رہے ہیں گلگت بلتستان میں، کیا صورتحال ہے اس وقت سیاسی طور پہ، کون آگے ہے الیکشن کی دوڑ میں؟ جی صدام طفیل ہاشمی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی یہاں پر سگنل کا تھوڑا سا ایشو ہے، جی جی، لیکن میں اچھا بتائیے گا کیا پوزیشن ہے اس وقت گلگت بلتستان میں؟ جی جی بی الیکشن کی بات آپ کر رہے ہیں؟ جی جی اس وقت میں یہیں پر موجود ہوں جی بی میں، اور یہاں پہ جو سچویشن ہے، پہلے تو میں بتاؤں کہ ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ کچھ وجوہات کی بنا پہ یہ ڈیلے بھی ہوئے، مور دین 2 months یہ لیٹ ہوئے۔ اب جی بی کے الیکشن جو ہے وہ اس وقت بہت دلچسپ ہے، اور شاید پاس میں ہم نے نہیں دیکھا، ماضی میں ہم نے نہیں دیکھا کہ جی بی کے الیکشن میں اتنا انٹرسٹ نظر آتا ہو، لیکن کس دفعہ سب نے دلچسپی لی اس وقت جب پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پہنچے ہیں جی بی کو ایک دم سب کی توجہ کا مرکز بن گئے تھے یہ جی بی الیکشن۔ اس کے بعد پی ایم ایل کی مریم نواز صاحبہ بھی پہنچی، پھر منسٹر صاحب بھی یہاں پر آئے، تو اس وقت بہت جسے کہتے ہیں انٹرسٹ لے رہے ہیں جی بی کے لوگ، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر سے جو گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی پورے پاکستان سے یہاں پر آئے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ اب اس پر جو رجحان نظر آیا ہے، میں یہ بتاؤں کہ کشمیر کی طرح ہم جی بی میں بھی دیکھتے ہیں ماضی میں کہ جو بھی گورنمنٹ فیڈرل میں موجود ہوتی ہے جی جی وہی گورنمنٹ اسی کو سپورٹ مل جاتی ہے۔ یہ پاس میں ہم نے کافی دیکھا ہے جی بی میں بھی، اور اسی طرح کشمیر میں بھی ہم دیکھتے رہے، لیکن اس مرتبہ تھوڑا سا چینج ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، اور مقابلہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے وہ مقابلہ پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہوگا۔ لوگ پی ٹی آئی کو زیادہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے، لوگوں کا رجحان پی ٹی آئی کی طرف کچھ جی زیادہ ہے، اور باقی جو دیگر پارٹیز ہیں وہ یہاں پر اس لیے پاپولر نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اچھا، اگر گلگت بلتستان کی بات کریں، وہاں پہ ڈیولپمنٹس کے کام بالکل بھی نہیں ہوتے، اور بڑا ان کو شکوہ رہا ہے ہمیشہ فیڈرل سے۔ اس دفعہ آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ الیکشن ابھی تو ظاہر ہے ڈیولپمنٹ کے کام ہو بھی نہیں سکتے، لیکن جو ہوئے ہیں کام اس کی بنیاد پہ، اور خاص طور پہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت وفاق میں ہے، جس طرح آپ بتا بھی رہے تھے کہ یہ فیکٹر بھی بڑا، ہم پہلے پروگرام میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ چونکہ وفاق کی وجہ سے لوگ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو ہی وہاں ووٹ دیے جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول صاحب اس وقت بڑی زبردست کیمپین چلا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی سرپرائز کرے گی وہاں؟ دیکھیں سرپرائز تو دیکھیں، جب ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی تجزیہ ہو وہ ظاہر کہ وہ جب الیکشن کا رزلٹ آتا ہے تو بہت سی چیزیں امید سے جو ڈفرینٹ برعکس نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے پہلے بتایا کہ مقابلہ جو نظر آ رہا ہے وہ پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی ہے، اور اب دیکھیں یہ ہے کہ اس بیچ میں تناسب آیا پی ٹی آئی میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جو لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن ٹاپ پہ جو ہوگی پی ٹی آئی کو نظر آ رہا ہے، اور سیکنڈ پہ پاکستان پیپلز پارٹی نظر آتی ہے۔ ٹھیک، اب یہ تو الیکشن کے رزلٹ کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا۔ بہت شکریہ صدام طفیل ہاشمی صاحب، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، تجزیہ دے رہے تھے اپنا گلگت بلتستان سے۔ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سیکنڈ نمبر پہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے، جو انہوں نے دیکھا وہاں آبزرو کیا، اور لوگوں کا جو رجحان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف دکھائی دے رہا ہے، لیکن ظاہر فائنل رزلٹ 15 کو ہی ہوگا جب ووٹ کی پرچی ثابت کرے گی کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیے، آپ؟ آپ نے فرمایا تھا مطلب یہ کہ گلگت جانے سے پہلے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے اس کو بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے، بالکل اس کو ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو سرکاری مشنری ہوتی ہے نا، وہ بھی ان کے ساتھ دیتی ہے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بتا دوں کہ جہاں تک یہ پولس کی بات ہمارے بھائی جان نے کی ہے، ہمارے دوست نے کی ہے، دیکھیے پولس چاہے وہ پلس ہو چاہے گیلپ ہو، یہ کہ یہ مطلب یہ وہاں جاتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو پولس لیتے ہیں نا، یہ وہاں سے ٹیلی فون کے ذریعے معلوم کر کے یا ٹی وی پہ دیکھ کے کہ کتنا مجمع ہے۔ دیکھیے اس گیلپ پول وغیرہ ہو یا پلس پر مطلب یقین نہیں کرنا چاہیے، اس لیے یہ کہ آپ خود دیکھیں کہ کیا صورت حال ہے اور کس طریقے سے، کیونکہ دیکھیں یہ اوپینین مولڈ کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، میں پرسنلی جانتا ہوں، بلکہ ڈاکٹر اعجاز تو میرے دوست بھی ہیں،
تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اوپینین مولڈ کرتے ہیں. ایک زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف کے سلسلے میں انہوں نے کس طریقے سے اوپینین بلڈ کیے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے سامنے ان لوگوں کی, لیکن ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ دنیا بھر میں مطلب پولس ہوتے ہیں, دنیا بھر میں گیلپس ہوتے ہیں, اور گیلپس کے ذریعے لوگ اپنا نتیجہ اخذ کرتے ہیں, لیکن یہ بتا دوں کہ جو بلاول بھٹو کا جو لب و لہجہ ہے وہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیے الیکشن ہو رہا ہے نا, الیکشن سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ مانوں, یعنی یہ کہ میں آپ کا رزلٹ نہیں مانوں گا, اور دھاندلی کے الزام پہلے رہے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک قسم کا وہاں پر کرائسس پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کرائسس جو پیدا اب یہ کہہ رہے ہیں ان کو گلگت بلتستان کی حکومت نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. میں تو نہیں جاؤں گا, مجھے گرفتار کر لیں, پر بعد میں انٹروین کر کے ان کو وہاں پہ رکوایا گیا. دیکھیے یہ جو انتہا پسندی کی سوچ ہوتی ہے نا, یہ بہت خطرناک سوچ ہوتی ہے. اب پی ٹی آئی دیکھیے, پی ٹی آئی لڑ رہی ہے, پی ٹی آئی نے جو جملے استعمال کیے ان کو حق ہے, جب آپ ان کو اس قسم کی گفتگو کریں گے کہ صاحب سلیکٹڈ ہے اور یہ اور کس قسم کی نااہل جملے استعمال کیے جا رہے ہیں, تو انہوں نے بھی ٹھیک کہا کہ جو ڈاکوؤں کے یہ سپورٹر ہیں اور خود یہ لوگ ڈاکو ہیں. تو یہ جو جملے استعمال ہوئے ہیں, اس کا دیکھیے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ گلگت بلتستان کی دیکھیے آبادی جو ہے 1.8 ملین ہے, اور یہ 3 ڈویژن پر مشتمل ہے. ایک تو گلگت, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ڈائمر جہاں پر آپ کا بہت بڑا وہ بتائیے کو بن رہا ہے, ڈیم بن رہا ہے, اور اس کے بعد بلتستان. تو ان 2 جگہ پہ تو پیپلز پارٹی یہ پی ٹی آئی جو ہے ہولڈ کرتی ہے, گلگت میں بھی اور ڈائمر میں بھی, کیونکہ انہوں نے وہاں بہت سے جابس کریٹ کیے. تو میری مراد یہ ہے کہ واقعی کانٹے کا تو مقابلہ ہے, اور یہ ہے کہ یہ ضد کی بنیاد پر وہاں پر جو گفتگو کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب, وہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے فائر بیک کرے گا. یہ ان کے لیے مناسب نہیں, اور فائر بیک کرے گا. اور اگر انہوں نے بالفرض, چلیے میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی جیت گئی, تو یہ تو کہیں گے دیکھیے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہم تو جیتے ہیں, ہمارے پاس ووٹر ہیں نا. لیکن اگر یہ ہارے تو, اور میں تو خیر کوئی جج نہیں ہوں کہ میں ان کو کہہ دوں گا یہ ہاریں گے, لیکن یہ جس مائنڈ سیٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ مائنڈ سیٹ سر وہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مائنڈ سیٹ اچھا نہیں ہے, اور مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا. آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ پڑھے لکھے اور بڑی جماعت ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں, تو پھر آپ کو شائستگی اور جلسے جلوس میں جو لینگویج خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی استعمال ہوئی, اور نون لیگ بھی کرتی رہی ہے, خاصا رہا نون لیگ کا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جہاں پہ لٹریسی ریٹ ویسے بھی بہت ہائی ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سب سے اچھی بات جو ہے وہ خواتین ووٹرز کی ہے, کہ وہ جلسوں میں بھی خواتین کی تعداد بہت زیادہ. اب شیخ صاحب اس پوائنٹ پہ میں پہلے آپ سے ڈسکس کروں گا, پھر ہم پولیٹیکلی جائیں گے الیکشن کے والے سے. یہ کتنا خوش آئے ہے پاکستان کے لیے بھی؟ ویسے ہم کہتے ہیں کہ شاید وہ پہاڑ ہیں, وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے, لیکن سیاسی شعور کی اگر بات کریں تو بہت زیادہ ہے. وہاں کی خواتین نکلی ہوئی ہیں اور وہ تینوں پارٹیز کو سپورٹ کر رہی ہیں, کیمپین چلا رہی ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ اوور ویو کریں جلسوں کا تو اس میں آپ کو خواتین بڑی تعداد میں نظر آ رہی ہیں. جب آپ گلگت بلتستان کے سیاسی شعور کی بات کرتے ہیں نا, تو آپ بیک ہسٹری میں چلے جائیں. عوام نے فیصلہ کیا, فیصلہ کر کے پاکستان سے بھی شامل ہونے کے لیے انہوں نے جد و جہد کی. پاکستان گورنمنٹ پھر 1 مہینے کے بعد ڈیسیجن لے رہی ہے کچھ بھی, تو وہ خود اتنے باشعور تھے اس وقت بھی کہ وہ یہ فیصلہ لے سکیں کہ ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے اور کس ملک کے ساتھ رہنا ہے. ٹھیک ہے, شعور تو ان کا اس وقت سے بیدار ہے. صحیح, وہ تو یوں کہیے کہ شاید ہم ان سے بہت پیچھے ہیں, وہ ہمارے شعور کی حیثیت سے, سیاسی شعور اسپیشلی کی حیثیت سے ہم سے بہت آگے ہیں. ایجوکیشن میں بھی بہت اچھا ہے, 80+ آف کورس ایجوکیشن کا دیکھیں, آپ کے شعور کی میں آپ کے ایجوکیشن کا بہت بڑا بہت اہم کردار ہے. لیکن دوسری جو اہم چیز ہے اس کے اندر وہ یہ کہ چونکہ وہاں آپ نے بات کی ایجوکیشن ہے, لوگ سمجھتے ہیں, شعور رکھتے ہیں, صحیح, تو وہ اس بات کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم نے, آپ نے ابھی بات کی تھی نا کہ حکومت کے ساتھ وہ جاتے ہیں, جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے, ایگزسٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ اس لیے جاتے ہیں کہ شاید ان کے جو مسائل زیادہ اچھے سے حل ہو سکیں. ٹھیک ہے, وہ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کے ون کرنے کے زیادہ چانسز اس لیے بھی ہیں کہ وہ ہوپ رکھتے ہیں, ایک امید رکھتے ہیں کہ پہلے دونوں پیپلز پارٹی, دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ٹرائی ہو چکی ہیں بہت لمبے طویل عرصوں تک. شاید عمران خان ان کو کوئی اچھا پیکج دے سکیں, کوئی اچھی کہ فیوچرسٹک کوئی پلانز دے سکیں, تو وہ ایڈوانٹیج یقیناً پی ٹی آئی اور عمران خان کو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ایڈوانٹیج یقیناً پی ٹی آئی کو جائے گا. اور دوسری طرف آغا صاحب,
धांधली के जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कबल अज़ वक्त, और अच्छा ये हमने देखा है थोड़ा सा पोजीशन आपकी जब कहें गड़बड़ हो रही होती है तो आप पॉलिटिकली अगली पार्टी को नफसियाती तौर पे उसको ज़ेर करने के लिए, हुकूमत पे दबाव डालने के लिए कि हमारे साथ ये हो रहा है, तो वो इल्ज़ामात इस तरह के लगते रहते हैं। लेकिन कितना ट्रम्प अभी भी नहीं मान रहे अपनी हार को, ठीक है, जो जिसको हम सबसे ज़बरदस्त और सिविलाइज कंट्री कहते हैं, हाँ नेशन समझते हैं, तो वो नहीं मान रहे, वो प्रोटेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है गिलगित बल्चिस्तान कहाँ, पाकिस्तान कहाँ, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि पीटीआई स्वीप कर जाएगी? देखिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जो हम जिन लोगों ने से हमसे बात की है, जिन लोगों ने बात की है, अभी तक तो हमें वो यही बता रहे हैं जो कि शेख साहब ने बात की है कि वो बाकायदा जीत रहे हैं पीटीआई की तरफ से। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि कायरा साहब एक ज़माने में एक्टिंग गवर्नर भी रहे हैं जी, कहाँ के, गिलगित बल्तिस्तान के। आप मुझे बताइए कि तकरीबन वो 6-7 महीने रहे, बताइए कि उन्होंने उस दौरान क्या काम किया। तो वो भी तो लोग पूछेंगे ना जी कि भाई कायरा साहब ने की, और फिर ये कि ये खुद भी डिक्लेयर कर सकते थे उसको प्रोविंस, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने नहीं किया। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए बात असल ये है कि पीपल्स पार्टी उसी डॉग पे खड़ी हुई है जिस पर के मुस्लिम लीग नून है। इनके बेपनाह करप्शन के इल्ज़ामात हैं, और ये करप्शन के इल्ज़ामात महज ये है कि इल्ज़ामात नहीं है बल्कि हक़ाइक़ पर मबनी है। तो चुनांचे गिलगित बल्तिस्तान के बारे में आपने अभी फरमाया कि वहाँ पे तालीम का तनासुब बहुत बड़ा है। अच्छा, उसकी एक वजह ये है कि वहाँ पर प्रिंस करीम ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ, वहाँ पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ कि आप देखें कि हेल्थ केयर में और तालीम में सबसे ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े कराची में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर ज़्यादातर वहीं की ख़वातीन हैं, है ना। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए क़ब्ल अज़ वक्त ये जुमला कहना कि साहब कि हम जीत रहे हैं और हम मतलब ये कि हुकूमत बनाएंगे, देखिए एक रीज़न और भी है जी। उसकी रीज़न ये देखिए ये लोग जो है ना, ये बड़े बड़े जो करप्ट लोग होते हैं ना, इनकी निगाहें बड़ी दूर की होती हैं। देखिए हम लोग, आप तो ये है कि बस इसी कमरे से आगे हम कहते हैं बस ये हमारी ज़िंदगी है। आप देखिए सीपैक का जो मगज़ है जी, मतलब जो हार्ट है वो गिलगित बल्तिस्तान है, वहीं से मतलब भाई गवादर तो बात पूरा एग्जैक्टली गवादर तो बात चाइना के साथ लगता है, अफगानिस्तान के लगता है, बहुत चीज़ लगता है, और जो वहाकान बॉर्डर है ना वो बिल्कुल एक दूसरे से मिला हुआ है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वहाँ पर सिक्योरिटी इशूज़ भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। सिर्फ महज ये नहीं कि साहब के पीपल्स पार्टी जीत रही है, फला जीत रही है, लेकिन सिक्योरिटी इशूज़ भी हैं। और ये जो मैं आपकी खिदमत अर्ज़ कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ना वो उसका सेंटर है सीपैक का। ठीक, इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हमें मुनाहान ने ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, वो भी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। चूँकि इलेक्शन के बिल्कुल आखिरी लम्हात चल रहे हैं कैंपेन के, और 15 को इलेक्शन है और 13 तारीख को ये इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद चूँकि पोलिंग के वाले से तैयारियां होंगी। मुन्ना, क्या देख रही हैं वहाँ पे, किस तरह की तैयारियां हैं, और ख़ास तौर पे पॉलिटिकली तीनों बड़ी पार्टियां इस वक्त एक्टिव हैं, उनकी आला क़यादत वहाँ पे मौजूद है, आप मुसलसल इस बड़े इवेंट को, इलेक्शन को कवर कर रही हैं, क्या देख रही हैं, कैसा माहौल है? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा कोशिश करेंगे कि मुन्ना से हमारी बात हो सके। शेख साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन कोई भी जीते, वहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 5वां सूबा बनाने की बात हो रही है, और इस वक्त चूँकि पीक पे है मामला, चूँकि वोटर्स और ये जज्बात हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के, तो उस जज्बात से खेला भी जा रहा है। कितना ज़रूरी है कि सही मानों में क्या इस पर 5वां सूबा कोई भी बनाए, चाहे पीटीआई बनाए, इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको बड़ा वो अप्रिशिएट किया था, उनके इवन उसमें भी है जो इलेक्शन का एजेंडे में शामिल है, मंशूर में शामिल है। अब इम्पोर्टेंट कितना है हमारे लिए? देखिए, इम्पोर्टेंट सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लिए ही नहीं है, एडमिनिस्टर करने के लिए, किसी भी जगह को मैनेज करने के लिए, आपको हम एक छोटी सी कंपनी बनाते हैं, उसके अंदर भी हमें 10 मैनेजर्स, ऑफिसर्स रखने की ज़रूरत पेश आती है, और कोई उसका कंट्रोलिंग हेड भी चाहिए होता है। हम देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं। वाई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट? एक डिपार्टमेंट है, उसका एक हेड होगा, बहुत सारे हेड मिल के फिर ऑफकोर्स रिपोर्टिंग चैनल बनेगा। तो जब पूरे पाकिस्तान में जब आपको पूरा निज़ाम चलाना है, तो बेहतरीन ये है कि आप उनको छोटे छोटे यूनिट बना दें, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ताकि प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर किया जा सके, और जो फिर कनेक्टेड हो फेडरल के साथ। ठीक है, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान के दीगर हिस्सों को भी इस अंदाज से देखा जा सकता है कि जहाँ पर मज़ीद सूबे क्रिएट होने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारे सेंट्रल पंजाब, आपका पंजाब के सूबे की बात हो रही है, ज़ेरी पंजाब के, तो वो भी होना चाहिए। सही है, गिलगित बल्तिस्तान को भी फौरी तौर पे होना चाहिए, बिल्कुल,
نظام ٹھیک چل سکے. بہت اچھی بات آپ نے کی کہ اگر آپ نے چیزوں کو مینیج کرنا ہے تو طاہر القادری صاحب کی بھی مجھے اس موقع پہ وہ بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے تو میرے خیال میں 36 یا 37 صوبے بنانے کی بات کی تھی, یعنی یونٹس بنانے کی بات کی تھی کہ آپ زیادہ اچھا مینیج کر سکیں گے, ان کے اوپر کنٹرول رکھیں, اور پھر اس سے ہوگا یہ کہ ایک جو وسائل کی جو تقسیم ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے ہوگی اور آپ اچھا اس کو مینیج کر سکیں گے. اس کی مثال ہمیں ایران میں ملتی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک.